بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے تیمم، کہ تیمم ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، کن چیزوں پہ کرنا چاہیے، اور قرآن اور سنت میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ پانی جو ہے یہ طہارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ پاک کی ایک ایسی لازوال نعمت ہے کہ جو دنیا میں وافر مقدار کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ ہمیں کسی وجہ سے وہ پانی میسر نہیں ہوتا ہے، اور اگر پانی میسر ہوتا بھی ہے تو ہم اپنی کسی مجبوری کی بنا پر اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے متبادل کے طور پر اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے تیمم کرنا۔ چنانچہ سورۃ المائدہ کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی پاخانہ سے آیا ہو یا عورتوں سے مباشرت کی اور پانی نہ پاؤ، تو پاک مٹی سے تم تیمم کیا کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کا اس سے مسح کیا کرو۔ اسی طریقے کے ساتھ بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث مقدسہ کے جو راوی ہیں وہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں آپ کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی۔ تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد ہم فارغ ہوئے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہمارے میں موجود نہیں ہے بلکہ وہ الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ جو ہے وہ نماز میں شامل نہیں ہوئے؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے غسل کرنے کی حاجت ہے، یعنی میرے اوپر غسل واجب ہے، لیکن میرے پاس پانی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ غسل کر کے آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو سکوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مٹی کو لے لو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تیمم کرو۔ تو گویا کہ مٹی قائم مقام ہے وضو کے بھی اور پانی کے، اور مٹی جو ہے اس سے ہمارا جو ہے تیمم جس سے ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے وضو کے قائم مقام جو ہے یہ تیمم ہو جایا کرتا ہے۔ چاہے ہمیں غسل کی ضرورت ہو چاہے ہمیں وضو کی ضرورت ہو، تو یہ تیمم جو ہے وہ دونوں چیزوں کے قائم مقام ہے۔ اب اس کے کچھ مسائل ہیں تیمم کے، کہ کسی انسان کا وضو نہ ہو یا اس کو نہانے کی ضرورت ہو اور وہ پانی پہ قدرت نہ رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو اور غسل کے لیے تیمم کرے۔ یا پانی کے اوپر تو قدرت ہے لیکن پانی اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو تلاش کرے، یعنی جس آپ فقہاء فرماتے ہیں کہ 1 میل جو ہے وہ دائیں بائیں جو ہے اس کو تلاش کرے۔ اگر پانی اس کو نہیں ملتا ہے تو پھر وہ کیا کرے، وہ تیمم کرے۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پانی تو ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن ہم اس کے استعمال کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار ہے، اور وہ اتنا بیمار ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ وضو کرے یا اس کے ساتھ وہ غسل کرے تو اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے یا اس کی ہلاکت کا خطرہ ہے، تو پھر شریعت اس کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ پانی کا استعمال نہ کرے بلکہ نماز وغیرہ کے لیے وہ تیمم کر لیا کرے، اور غسل کی بھی ضرورت اس کو پڑے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ تیمم ہی ہے کہ وہ تیمم کر لیا کرے اور اس طریقے کے ساتھ وہ اپنی عبادت کرے۔ اب اسی طریقے کے ساتھ ایک انسان جو ہے وہ خود وضو نہیں کر سکتا ہے کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی ہاتھ کے نقصان کی وجہ سے، اور وہاں پر کوئی بندہ ایسا موجود بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو وضو کرا دے
تو اس صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر کے جو ہے وہ اپنی نماز کو ادا کرے۔ یا پانی تو ہے لیکن وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، تیمم کر کے اپنی نماز ادا کرے۔ اور اگر ایک جگہ پہ پانی میسر تو ہے لیکن اس کو یہ 100% یقین ہے کہ وہاں نیچے دشمن ہے، میں پانی لینے کے لیے جاؤں گا تو وہ مجھ کو ہلاک کر دے گا، تو ایسی صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ یا پانی والی جگہ پہ کوئی ایسا موذی جانور ہے جس کو یقین ہے کہ وہ مجھے پھاڑ دے گا، مجھ کو کھا لے گا، مجھے نقصان پہنچا دے گا، تو ایسی صورت میں بھی اسلام اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم پانی تک قدرت نہیں رکھتے ہو تو تیمم کر لو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نماز پڑھ لو، اپنی جو ہے وہ عبادت کر لو۔ یا ایک انسان سفر پر ہے، اس کے پاس پانی تو ہے لیکن اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ وضو کیا، اس کے ساتھ میں نے غسل کیا تو میرے لیے پانی پینے کے لیے نہیں ہوگا، یا جو میرے ساتھ سواری ہے اس کے پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوگا، ہماری ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ تم تیمم کر کے جو ہے وہ اپنی نماز کو ادا کرو۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اچانک سے نماز جنازہ سامنے آ جاتا ہے، کسی کی میت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور نماز جنازہ جو ہے وہ اس کی پڑھی جانے والی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر بندے کے پاس پانی بھی ہوتا ہے تو ظاہر ہے جتنی دیر میں وضو کریں گے تو نماز جنازہ نکل جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی چاہیے کہ وہ جلدی سے تیمم کر لے اور نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ لیکن جو نماز جنازہ پڑھانے والا ہے یا جو اس میت کا ولی ہے اس کے لیے یہ رخصت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جنازہ کو لیٹ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن عام جو انسان ہے وہ جنازہ کو روک نہیں سکتا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ جلدی جلدی تیمم کرے اور نماز جنازہ کے اندر شریک ہو جائے۔ اسی طریقے کے ساتھ عیدین کی نماز کا بھی جو ہے وہ حکم آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ تیمم ہمیں کس طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم جس چیز کے لیے بھی تیمم کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے تیمم کرنا چاہتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے تیمم کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی نیک کام کرنے کے لیے ہم تیمم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں کہ ہم کس کے لیے جو ہے یہ تیمم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے کے ساتھ اس کی انگلیوں کو ہم کھلا رکھیں، اور جو بھی جن سے زمین سے جن کا تعلق ہے، مٹی ہے، پتھر ہے وغیرہ، ان چیزوں کے اوپر ہم اپنے ہاتھ کو ماریں اور اپنے ہاتھ کو اس طریقے کے ساتھ جھاڑ لیں، اور اس کے بعد اپنے جو منہ کا جو یہ سامنے والا حصہ ہے اس کے اوپر ہم اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہر جگہ پہ اپنے ہاتھ کو پھیر لیں، اور اگر داڑھی ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ خلال ہم کر لیں۔ پھر ہم دوسری طرف اسی طریقے کے ساتھ جن سے زمین کے اوپر جو بھی چیزیں مٹی ہے، پتھر وغیرہ ہے، اس کے اوپر ہم اپنے ہاتھ اسی طریقے کے ساتھ ماریں، اور پھر جو ہے وہ اپنے جو دایاں ہاتھ ہے اور دایاں بازو ہے، سب سے پہلے ہم نے اس کا تیمم کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہم اس طریقے کے ساتھ ہاتھ لے کر جائیں گے، اور واپسی پہ اس طریقے کے ساتھ، اور پھر دوسرے بازو کے بھی اسی طریقے کے ساتھ ہم ہاتھ پھیریں گے، اور انگلیوں کے درمیان بھی جو ہے وہ ہم حلال کر لیں گے کہ ان کے درمیان بھی اگر گردہ نہیں پہنچا ہے تو اس کے درمیان بھی جو ہے وہ ہمارا حلال ہو جائے۔ تو یہ تیمم کا ایک طریقہ ہے۔ اب اسی طریقے کے ساتھ تیمم کے اندر کچھ فرائض ہوتے ہیں کہ ان کی بنا پر جو ہے وہ تیمم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو تیمم کے اندر جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نیت ہے۔ جس طرح کہ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر تو نیت فرض نہیں ہے، لیکن تیمم کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، نیت فرض ہے کہ آپ تیمم کس چیز کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ضرب لگا کے منہ کے اوپر جب ہم پھیرتے ہیں تو اس کا دوسرا یہ فرض ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا جو ہم تیمم کرتے ہیں اس کے اوپر ہم اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں، تو یہ تیمم کا جو ہے وہ تیسرا فرض ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ تیمم کے اندر جو ہے وہ 3 فرض آتے ہیں۔ تو وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی ایک ہی طریقہ ہے جو ہے وہ تیمم کرنے کا۔ اسی طریقے کے ساتھ کچھ سنتیں ہیں، تیمم کے اندر کچھ سنتیں ہیں، اس میں سے سب سے پہلی سنت کیا ہے کہ جب بھی ہم تیمم شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یہ تیمم کے اندر جو ہے ایک سنت ہے۔ اور ہاتھوں کو زمین کے اوپر مارنا جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک تیمم کے اندر سنت ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ انگلیوں کا کھلا رکھنا، کھلا رکھنے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو درمیان والا گیپ ہے اس میں بھی گردہ جو ہے وہ اندر آ جاتا ہے، تو انگلیوں کا کھلا رکھنا یہ بھی تیمم کے اندر کیا ہے، یہ بھی ایک سنت ہے۔
اور اس کے بعد جب ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ گردہ وغیرہ زیادہ لگ گیا ہے تو انگوٹھے کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ مار کر اس کو جھاڑ لینا، یہ بھی جو ہے تیمم کے اندر ایک سنت ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ پہلے منہ کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرنا، یہ ایک سنت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بازوؤں کے اوپر پھیرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ان دونوں اعمال کو پے در پے کرنا کہ ایک ختم ہو اور پھر دوسرا شروع کر دینا، یہ بھی اس کے اندر جو ہے یہ ایک سنت ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ پہلے دائیں ہاتھ کو مسح کرنا اور پھر بائیں ہاتھ کا جو ہے وہ مسح کرنا، یہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر سنت ہے۔ اور داڑھی کا خلال کرنا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان میں ہاتھ کو پھیرنا، انگلیوں کو پھیرنا، اور اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ ہے اس کو ہلا لینا، کوئی چھلا کسی نے پہنا ہوا ہے یا خواتین نے زیورات پہنے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ ہلا لیں تاکہ جو ہے یہ ہاتھ وغیرہ وہاں بھی جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تیمم کے اندر جو ہے وہ سنت ہیں، ہمیں ان چیز کا بھی بدرجہ عتم جو ہے وہ خیال رکھنا ہوگا۔ اب تیمم کن چیزوں کے اوپر جائز ہے؟ تیمم ہر اس چیز کے اوپر جائز ہے کہ جو جن سے زمین کا جس سے جو ہے وہ تعلق ہے، اور جس چیز کو آگ سے اگر جلایا جائے تو جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور نہ پگھلتی ہے اور نہ ہی نرم ہوتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ تیمم کرنا جائز ہے۔ تو ہر وہ چیز کہ جس کے اوپر آپ گردہ دیکھتے ہیں، دیوار ہے، پتھر ہے، چونا ہے، سرما ہے، گندک ہے، پتھر کہیں پڑا ہوا ہے، ریت کہیں پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ اپنے ہاتھ کو مار کر کے جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے پیشاب کر دیا، کسی کی ریح خارج ہو گئی، تو انہی چیزوں سے جو ہے وہ تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر ایک انسان تیمم پانی کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وضو کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اگر اس نے تیمم کیا ہوا ہے، اب اس کو پانی مل گیا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ اب وہ تیمم نہ کرے بلکہ اب اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے اور پھر اپنی عبادات اس طریقے کے ساتھ اس کو شروع کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں کہ اگر ایک انسان کو پانی میسر نہیں ہوتا ہے، یا جو ہمارے گھروں کے اندر بیمار لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ خواتین ہیں، اور وہ بیماری کی وجہ سے یا زخمی ہونے کی وجہ سے وہ وضو نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ تیمم کرایا جائے۔ یا ایسے بوڑھے لوگ ہیں کہ جو پانی ان کو نقصان پہنچاتا ہے ان کی کسی بیماری کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کو بھی تیمم کرا دیں تاکہ وہ تیمم کے ساتھ اپنی نماز کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان مسائل کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ہر گھر کے اندر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔